تو بھائی تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. ہاں رویت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طبیعت تو خراب نہیں ہوئی نا؟ رویت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر بچے والے سوال. حیران ہوں میں, حیرت میں پڑ گیا. ابھی اصل میں حیرت کا میں ابھی تمہارے ذکر کر رہا تھا. بہار سے فون آیا تھا, میں بتا رہا تھا آفتاب بھائی کو آج نیند نہیں آئے گی, ابھی کال آئے گا, دیکھو آیا. میں نے تو بہت کم کال کرتا ہوں اگر کال کرنے سے اور کرنے سے, لیکن آج تو تم نے جو کال کی ہو نا وہ سب سے زیادہ کال تو تم ہی کرتے, اس کا مطلب تم کو نیند نہیں آتی ہے. نہیں, میرا تو یہ اصول ہی نہیں ہے نا کہ کسی سے میں بات کروں اور اسی دن اس کو کال ریپیٹ کروں. یہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جب بچ جاتی ہے. ایک چھوڑو نا, میں بول رہا ہوں رویت کا معنی کیا ہے؟ حیرت ہے, اللہ کی قسم حیرت ہے. کسی برہان پور کی گٹر میں ڈوب کے مر جاؤ. اچھا پتا نہیں ہے. ایک بات بتاؤ, اگر میں بتا دوں گا تو تم ڈوب کے مر جاؤ گے؟ اگر میں بتا دوں گا تم کوفہ کی گٹر میں ڈوب کے مر جاؤ گے؟ ارے میں نے تو تم کو بتایا رویت والے صاحبی کس کو بولتے ہیں اور تربیت والے کس کو بولتے ہیں, اور استاد سے شاگردی. استاد سے استادی نہیں کر دینا. ابھی تم نے سکھا دیے ہیں, تم جاہل ہو, تم کو سکھائے صحابی کس کو کہتے ہیں. آئندہ سے مت بولنا کسی کو رویت والے کو صحابی مت کر دینا. کہ ابو جہل کو رویت حاصل ہے تو تم ہنسنے لگے, بولے ابو جہل کو رویت حاصل ہے, مطلب تم کو رویت کا معنی نہیں پتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. امام ابو حنیفہ کا نام ابو جہل کے نام میں کیا فرق ہے؟ بھاگا مثال ابو جہل کی دے رہا ہے. ارے ایمان والے کی بات چلیے. میں نے کہا امام حضرت امام حنیفہ کی باتیں نہیں کی, میں نے کہا ابو جہل کو ارے ابو جہل کی مثال دینے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابی کے بچوں کی نہیں دے سکتے تھے, تم کو آتا جاتا کچھ نہیں. صحابہ کے بچے بھی پیدا ہوئے نا, لیکن ابھی کے سامنے بیٹا محمد نا رویت کی چل رہی تھی نا. رویت میں اگر تم کو مثال دینا ہے تو ابو بکر صدیق کے بیٹے کی دیتے. اللہ کے نبی نے ان کو گڑ کی نہیں دیے, گڑ کی دینے لگے تو ان کے آنکھ گر پڑے, تو حضرت عثمان نے ان کو سکھایا تھا. امام حجر نے کہا کہ محمد بن ابو بکر حافظ حجر نے, ارے تو میں نے کہا حضور بول دیا جو تم نے سن لیے. میں یہ بول رہا ہوں رویت کا معنی. اچھا آپ بتاؤ سنو, پہلے پوری بات سنو. حافظ حجر نے فرمایا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو رویت حاصل ہے, وہ صحابی نہیں ہے, سمجھے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. آپ نے گڑکی دینے کے لیے جب انہیں گود میں لیے اور کھجور چبا کے دینے لگے تو آپ کے آنکھ میں گر پڑے تھے. سنو, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ارے تیرے کو سکھا دے رہا ہوں میں. آج تک جتنی تم جہالت پھیلا رہے تھے کافی نہیں ہے, صحابی ہونے کے لیے صرف رویت کا ہونا کافی نہیں ہے. تو میں جاہل ہو, تم کو آتا ہے رویت کا معنی نہیں آتا. ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ تو نے بتایا جس نے اللہ کے نبیوں کی ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کا انتقال ہوا, نابینا صحابی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ میں ہمیشہ میں سوال کرتا ہوں اتنا بڑا رویت کا معنی. یار میرے وہ سوال پہ تو تم بھاگے تھے نا کہ جو نابینا صحابی ہوگا وہ صحابی آئے گا کہ نہیں تمہارے. میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم کو رویت کا معنی بھی نہیں معلوم ہے. جب میں نے کہا ابو جہل کو رویت کو حاصل تھی تو ہنسنے لگے کہ ابو جہل کو رویت حاصل تھی, مطلب تم رویت کو ایمانی صفت سمجھ رہے تھے نا. صحیح بولو, کس نے بولا؟ تو تم جہل سے ہنسے کیوں تھے؟ ارے اصلی اور نقلی صحابی میں سمجھا, مجھے رویت کا معنی نہیں معلوم. کتنی بڑی جہالت ہے, تم تو بہت ہی زیادہ بدگمانی شخص ہو. حیرت ہے جس شخص جو بڑی اتنی قیمتی اور اتنی لوگوں کے سامنے اصلی صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صرف دیکھنے سے زمانہ پانے سے صحابی نہیں ہوتا, سمجھے نا. دیکھنا زمانہ پانے سے کوئی صحابی نہیں ہوتا, دیکھنا زمانہ پانے سے صحابہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے تمہارے امام کو بھی صحابہ نہیں ہوئے. تمہیں صحابہ کی تربیت دکھانا پڑے گی جب امام حنیفہ کو تم صحابہ ثابت کر پاؤ گے, ورنہ امام ابو حنیفہ بھی اب صحابہ ثابت نہیں ہوں گے اصول سے. اور یہی اصول تم چھپاتے تھے, مقلد لوگ مغالطہ دیتے تھے, اور شیعہ لوگ اسی اصول کو چھپا کے اللہ کی کتاب سے حوالے پڑھے, اس کے اندر بھی تم نے غلطی کی, حوالے پڑھنے نکالے گا میری.
ارے یار آفتاب یار کچھ کم کر لے یار. ارے یار تو کم کر لے بھائی, اب ہیرو گیری کرنے کے لیے تو غلطیاں مت نکال یار. سن میں کیا بول رہا ہوں, ابھی تمہارے بہت بڑے عالم کی, ابھی سننا, ابھی تمہارے بہت بڑے آڈیو آنے والی ہے. سننا, میں کو راوی کا نام بتا رہا ہوں, ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ امام جھگڑا کا جواب دوں گا مجھے. ارے یار سن لینا, گھبرائے مت یار. اتنا خالی بتا دو کس کو بولتے, میں تمہارے ہر مسئلے کا جواب دیتا. ارے زمانہ پایا دیکھا اللہ کے نبی کو. ارے بول رویت کیا بولتے ہیں, واپس بول. ارے جس نے زمانہ پایا دیکھا اللہ کے نبی کو. زمانہ پایا, زمانہ تو اللہ کے نبی کا اویش کرنے نے بھی پایا تھا, تو وہ کیا ان کو رویت حاصل تھی؟ ایک ہی بات بول بیوقوف. بولتے کہ اس کو گدھے جو زمانہ پائے دیکھے اس کو بولتے نا. زمانہ پانا شرط ہے کیا؟ پھر صحابی نہیں ہوا نا وہ, صحابی بولے گا کیسے؟ میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں, زمانہ پائے تو صحابی کی تعریف بتا, زمانہ پائے ترجمہ کر. زمانہ پائے وہ رویت کہلاتا ہے کیا؟ زمانہ تو بہت لوگوں نے پایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اویش کرنی نے بھی پایا تھا, تو کیا ان کو رویت میں شمار کیا جائے گا؟ اویش کرنی نے پایا تھا, کتنی ہجری میں پیدا ہوئے تھے؟ اویش کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی میں زمانہ پایا تھا. اویش کرنی کتنی ہجری میں پیدا ہوئے تھے؟ آپ سے ملاقات کی, میں تم سے اتنا پوچھا رویت بتاؤ نا بھائی میرے کو, میں بھی دیکھوں نا ذرا. اویش کرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی میں تم کو بتا دوں, سنو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مدینے میں تھے, اس زمانے میں کوئی ہندوستان میں رہا ہو تو کیا اس کو رویت حاصل ہے؟ نہیں, وہ تھوڑی بولتے اس کو رویت. پھر ایک ہی ترجمہ کرنا رویت کا, کیا تو میں بولنا پانا یا ہاں ایک ہی ترجمہ کر. بندر لال کرنے کے چکر میں ہے نا. پاگل, میرے کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں تو ہو گئی لال کا چیلنج کر دوں. چلو بتاؤ رویت کا مانا کیا, پھر آپ کس کو کہتے پتا ہے نا؟ اچھا رویت کا مانا بتا دیں. میں پہلے اپنی صبح جو بات چل رہی تھی جو پتا چلا نا اصلی صحابی کس کو ہے, میرے کو جو بتائے گا صحابہ کی گستاخی کا, تم موبائل کے بعد ثابت ہو گئے نا. تم کنفیوز ہے نا کہ رویت کا مانا کیا ہے. میں کنفیوز ہوں گا. ابے میرے کنفیوز ہونے سے کیا ہوگا, دین اسلام کا میں نبی ہوں کیا؟ زمانہ پایا بولتا ہے, اور تو دین اسلام کو منہج اہل حدیث کو میرے سے ثابت کرے گا کیا؟ گمراہ مقلد. ارے گمراہ مقلد تو کوئی بھی بات کو دلیل بنا لیتا ہے. گمراہ مقلد سنو, گمراہ مقلد سنو نا. تم نے صبح جو کتاب سے حوالہ پڑھ رہے تھے وہ گمراہی نہیں تھی تمہاری, وہ گمراہی ہے. چیک کیے حوالے چیک کیے, گمراہ مقلد حوالے چیک کیے. اگر چیک کیے تو تم نے چیک کیا, تم تو چھپ چھپ سے کیوں وہ قرآن تھا, تم نے اس پر بھروسہ کر لیا بغیر چیک کیے. اچھا تو قرآن تھا وہ, تو نے قرآن چیک قرآن تھا وہ. میں نے تو اسی وقت کہا تھا جوتے کی نوک پر تیرے ملا کی کتاب. میں نے ملا کی کتاب ہے, کون کون سی کتاب رکھے گا؟ بخاری مسلم سب ہمارے ملا کی کتاب ہے. تمہاری تو کچھ ہے نہیں, تمہارے امام کا تو کچھ ہے نہیں, تم تو سب ہمارا لے کر اپنے امام کا نام چپکا دیتے اتنے بڑے. اللہ اکبر. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی غزوہ طحاویہ تیرے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. ارے امام ابو حنیفہ کا کیا ہے؟ اور سن, امام ابو حنیفہ کا کیا ہے یہ بتا بھائی. تم مغالطہ کم. میں کیا بول رہا ہوں, سب ہمارا کرتے ہو, نمک حرام ہمارا کھاتے ہو, اور ہم پہ وہاں سے نمک حرام کس کو بولتے ہیں؟ کھائے اسی پہ بھوکے, کھاتے ہو اہل حدیث پہ بھوکتے ہو. علم میں ذلیل ہو گئی. میں کیا بول رہا ہوں, ارے نمک حرام تمہارے یہاں جو کسی کا کھائے اسی پہ بھوکے اسی کو بولتے ہیں نا. بتا دینا بھائی رویت. ارے جس نے دیکھا بولا تھا کتنے بار, تو خود بتایا میرے کو بولتا ہے دیکھا نا. ہاں تو ابو جہل نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ ایمان کی حالت میں یہ دیکھ. اچھا ایمان کی حالت میں دیکھے گا تو رویت میں شمار ہوتا, ورنہ نہیں ہوتا ہے. صحابی پہ بات چل رہی ہے. اسلام کو اصول پڑھ لو, تمہارے امام نے تم کو کچھ سکھایا نہیں, اہل حدیث سے سیکھ لو. صرف رویت کی بات ہو رہی ہے. ارے ایمان کی حالت میں جو شخص اللہ کے نبی کو دیکھ لے, تربیت حاصل نہ کرے, تو اسے رویت والا صحابی کہتے ہیں, اور تربیت والے صحابی کو اصلی صحابی کہتے ہیں. اور رویت والے صحابی جو ہوتے ہیں اس کی روایت کو مرسل کہا جاتا ہے. محدثین جب کہتے ہیں کہ یہ صحابی کی روایت مرسل ہے, وہ ہمارے نزدیک حجت ہوتی ہے, لیکن مرسل اس بنا پہ ہوتی ہے کہ وہ رویت والی ہوتی ہے. سیکھ لے میرے سے اصول حدیث. ارے تیرے کو کسی نے نہیں سکھایا ہوگا, تو فضائل اعمال کے دفاع میں جاہل بناؤ پھر رہے. تیرے کو اصول حدیث نہیں آتا, میں سکھاتا ہوں. میرا فضائل اعمال اگلا پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ایم پی میں, ادھر کیا بولتے ہیں اورنگ آباد میں. سن آگے بات. ارے یار وہ تو والا کام ہے میرا, تمہاری بھی لال کر رہے ہو. میری بات سن لینا یار, میں کیا بول رہا ہوں. رویت کا ترجمہ کیا ہے, رویت کا ترجمہ کیا ہے, خالی اتنا بتانا. دیکھنا ہوتا نا.
دیکھنا ہوتا ہے. جب میں نے کہا تھا کہ ابو جہل کو ارے ابو جہل کی مثال دیا کیوں؟ وہاں ایمان والوں کی مثال دینا، کافروں کی نہیں. وہ حضرت عبداللہ نے صحیح کہا تھا نا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کافروں کی آیتیں مسلمانوں پہ چپکائیں گے، مسلمانوں کی آیتیں کافروں پر. صحیح کر رہے ہو. مطلب سن، جب صحابی کی مثال کی بات چل رہی ہے میں تیری بات لا کیوں رہے یار؟ کتنا بڑا جاہل ہے تو. سمجھ میں آ گیا، اس سے سمجھ میں آ گیا کتنا بڑا جاہل ہے. امام ابو حنیفہ کی بات کو سمجھانے کے لیے ابو جہل کی مثال دوں کیا؟ فرعون کی مثال دوں کیا؟ رویت کا بات نہیں پتا کہہ رہا. ارے میرے کو میں نے تیرے کو جاہل سکھایا. صحابی اصلی کس کو پتا چلا کہ نہیں، مانا کہ نہیں؟ اصلی صحابی کس کو؟ اللہ کی قسم اب مان لے. پہلے میں اب بھی کہتا ہوں حوالہ پیش کرتے محدثین سے کہ جنہوں نے نا رویت والے صحابی اور تربیت والے صحابی کا فرق کیا ہو، میں اہل حدیث ہونے کو تیار ہوں. ارے میری حوالہ پڑھ لینا بھائی، تو پڑھ لینا. حافظ ابن حجر نے خود بولا ہے یار، حافظ ابن حجر نے بولا نا یار آپ جاہل، تو کتنا بڑا جاہل ہے یار. اسکین دے دے حافظ ابن حجر نے فرمایا وہ ویڈیو جو ڈالا ہوں اس میں دونوں اسکین ڈلے ہوئے. اسکین دے دے، میرا چیلنج سن. اسکین دے دے حافظ ابن حجر نے فرمایا ہو کہ ریکارڈ ہوگی نا بھائی، اب جماعتیں بھی دیا جائے گا اور تیرے نام کیا کہ دو رویت والے صحابی لگایا جائے گا اور ایک صحابی تربیت والے. رویت والے صحابی وہ تھے جو صحابی تو تھے لیکن اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے، جیسے تم نے لکھا. نہیں وہ الگ ہے، وہ مثال ہے. وہ مثال سمجھانے کے لیے حکومت جوڑا بھی اس میں. اگر تو نے حافظ ابن حجر کا ہوا تو اہل حدیث نہیں ہوا تو دو باپ کا مثال لگانا پڑے گا. میں ابن حجر کا اسکین تو نے دے دیا کہ صحابہ کی دو جماعتیں تھی، رویت والے صحابی ان کو بھی صحابی کہا گیا، اور تربیت والے صحابی. اور رویت والے صحابی وہ تھے جو عقل کے گھوڑے. کیا کہتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر صدیق ابو قاسم حجر کا مجھے اسکین دے دے. صدیق ابو قاسم انہیں رویت حاصل ہے، یہ کتاب ہے رویت حافظ ابن حجر کی. رویت والے صحابہ الگ ہیں اور تربیت والے صحابہ الگ. یہ تخصیص ہو سکھا ہے ابن حجر سے. میں اہل حدیث. تو مجھے ایک بات بتا، تو مجھے اصلی بیٹا اور منہ بولے بیٹے کی تخصیص دکھا دے. چیلنج پورا کر. تو میرا چیلنج پورا کر دے. اصلی بیٹا اصلی صحابی کرام پر بھونکنے والے شیعہ کے چھوٹے بھائی، صحابہ اکرام کو ابو جہل سے مثال دینے والے یہودی. ابھی یہ تیری تو بہت پھیلنے والی ہے. تربیت والی ابھی تو اورنگ آباد میں پھیلے گی کہ دیکھو آفتاب صدیقی صحابی کی مثال کو ابو جہل سے دیتے ہیں. اعوذ باللہ. بھنڈی لوگ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہتے ہو کہ گھوڑے دوڑا چل کے. آفتاب گالیاں بکنا باقی تیرے امام جھگڑالو تھے نا، تو بھی جھگڑا. اللہ کے نبی امام ابو بکر بن عیاش نے صحیح کہا، امام ابو بکر جھگڑالو تھے اور تم انہیں کی مقلد دو، تم جھگڑالو. چیلنج دیتا ہوں میں قیامت تک ابن حجر کا اسکین پیش کر دے کہ رویت والے صحابی الگ ہوتے ہیں اور یہ والے صحابی الگ ہوتے ہیں. تہذیب میں ہے نا، کیوں گھبرا رہا ہے بھائی؟ تو حوالہ دینا، تیرے بولنے سے مان لوں گا. تقریب اور تہذیب کون سی کتاب ہے؟ تقریب اور تہذیب. تقریب نام لے کتاب کا. تقریب التہذیب کتاب کا نام دے. ارے تقریب التہذیب. فالتو مت تو اسکین دے. اسکین نا ہوا نکل گئی. ابن حجر کا اسکین دے. بڑا اجماعی جاہل ہے ابن حجر رحمۃ اللہ اسکین دے دے. ارے بھائی تیری ریکارڈ ہو چکی ہے، اوریجنل اسکین کے ساتھ تیرا ویڈیو جائے گا. اپنے ملا کی نقل کرتا ہے. اب یوٹیوب پہ تیرا ویڈیو جائے گا کہ اس نے بولا کہ نہیں آتا ہے تو اب تجھے بننا پڑے گا، ورنہ جو اپنی بات پہ والے صحابی وہ تھے جو صحابہ کے اور جو اللہ کے نبی کے خلاف اکڑ کے گھوڑے دوڑاتے تھے. معاذ اللہ. ایمان کے موقع بیوقوفوں ایمان کے جاؤ گے توبہ کر لو. شیعہ سے شہید کیا تو صحابہ کو حضرت علی کو جس نے شہید کیا تھا سیاسی سے صحابہ میں گھومنا چھوڑ دے. ارے تیرا ایمان سے ایسا ہو جاتا ہے، جن لپٹ گیا تیرے کو بڑبڑاتے رہتا ہے. یہ بتانا حضرت علی کو جس نے شہید کیا اس کو صحابی مانتا ہے. کہتا ہے صحابی بھی ہے اور رویت والا صحابی ہے خالی. ارے اصلی صحابی کہتے ہیں جو تربیت والا ہوتا ہے. ڈوب کے مر جاتے مر جا. تیرے کو سکھا دیا اور تیری پوری ضروریت کو سکھا دیا ندیم خان. صحابی کس کو بولتے ہیں؟ یہ نیم رابطی سن تو صحیح. ارے نیم رابطی کہا گیا. ارے صحابی کو اپنے امام سے نیم رابطی لیتے ہیں، امام جعفر سے لیتا ہے. تم امام ابو حنیفہ والے ہو. صحابی کو اپنے امام سے سمجھنے والے رابطی ہوتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں. یہی بات تیرا اصول پھنس گیا صدیقی، بہت زیادہ ذلیل ہو گیا آج تو بہت زیادہ ذلیل ہو گیا ہے. میں نے تو آمنے سامنے مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے. دم ہے بازی مطلب
تمہارا مذہب جملہ بازی ہے. سن, تیرا مذہب جملہ بازی ہے, جملہ بازی کا تیرے کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اتنا بڑا جاہل ہے, دیکھو یہ نہیں معلوم اصلی صحابی کس کو بولتے ہیں. مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں ممبئی میں ارے پھر میں تم کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. مینڈک بول رہا ہے کہ کنویں میں آؤ, مینڈک بول رہا ہے کنویں میں آؤ. ارے جملے بازی مذہب ہے تیرا مذہب جملہ بازی ہے. میرے سے سن, تو دیکھو کچھ بھی نہیں آتا. جاہل کرتا ہے, جاہل مطلق ہے, اتنا بڑا جاہل اصلی صحابہ کس کو بولتے نہیں معلوم. اور تو خبیث حضرت علی کو شہید کرنے والے کو صحابی بنا دیا تو نے. حضرت علی کو شہید کرنے والے کو صحابی بنا دیا تو نے, نعوذ باللہ. اور تو صحابہ مانتا حضرت علی کو شہید کرنے والے کو. میں نے عبدالرحمان ملزم کو صحابی کہا ہی نہیں. اللہ نے کہا جس نے نبی کو زمانے میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. میں نے کہا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو. تو کیا ہو عبدالرحمان ابن ملزم کو کفر کر کے گیا. کس محدث سے لکھا وہ صحابی ہے؟ ارے تو پہلے بتانا, وہ تو صحابہ کی کتاب میں نقل کیا گیا اس کو. جس نے کہا جس نے صحابہ سے بغاوت. ارے پہلے یہ بتا کہ عبدالرحمان ابن ملزم نے کون سا کفر کیا کہ وہ مرتد ہو گیا, پہلے ثابت کرنا پڑے گا نا. دیکھو تیرے اصول سے تو نے صحابی مان لیا اس کو. تیرے اصول سے تو نے عبدالرحمان ابن ملزم کو صحابی مان لیا. اب تجھے اس کا کفر بتانا پڑے گا. نہیں بتایا تو تیری میت نکل گئی. تو نے حضرت ملزم نے صحابہ کے خلاف بغاوت کی تھی. تو اتنا بڑا اہل بیت کا گستاخ ہے. تو نے اپنے اصول سے صحابی مانا ہے. ہم نے ہمارا اصول پیش کیے کہ جس کو تربیت صحابی ہے, تربیت یہی نہیں تو کہاں سے ہوگا. ہمارے اصول سے ہے نہیں نا, اصلی صحابی ہے. صحابی ہے بولو تو نے مان لیا نا. اتنا بڑا اہل بیت کا گستاخ ہے کہ تو صحابی بولتا ہے. رحمان ابن ملزم کا کفر کب بتایا؟ 40 دن کا فضائل اعمال میں نہیں لکھا ہے. ارے فضائل اعمال میں فضول بنا دیا. بات کرے گا بول. عبدالرحمان ابن ملزم کو صحابی کس نے کہا ہے نالائق؟ ابے اس نے کہا تھا وہ پہلی بات تو نے کہا نا. میں نے کب کہا نالائق؟ میں نے تو کہا ایمان کی حالت میں دیکھا, ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں. تو عبدالرحمان ابن ملزم کافر مرا تھا. سن نا میری بات تو سن لے مینٹل. جس آدمی نے کھلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بغاوت کی ہو, اس آدمی کو تو سیرے سے صحابیت میں سے خارج کر دیا جائے گا. کس محدث نے کہا ہے کہ ارے یار تیرے کو کفر بتانا ہے بے بیل کولو, مرتد بتانا ہے تجھے اس کو. بتانا ہے صحابہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلیفہ صحابہ چار خلفاء ہیں, ان میں سے ایک سیدنا علی ہیں, ان سے مخالفت کرنا. ارے مخالفت ابے وہ پھر تیرا شیعہ کا عقیدہ ہو گیا. کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کو قتل کرے تو وہ کافر ہوتا ہے, کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ وہ کافر نہیں ہوتا. اب تو نے شیعہ کا عقیدہ مان لیا, یہی مانتے ہیں مطلب یہ نبی ہے. تو تو نے یہ مان لیا کہ عبدالرحمان ابن ملزم نے حضرت علی کو تو وہ کافر ہو گیا. آگے مت بھگوڑے, تو بتا تو نے اصول پیش کیا کہ جو نبی کو دیکھے ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو وہی صحابی ہے, تو تجھے اس کا کفر پیش کرنا پڑے گا, ورنہ تو نے محدثین کا اتفاق دیکھا جائے گا. ارے محدثین چھوڑ, پیش کر. محدثین کا کوئی اتفاق نہیں ہے, محدثین نہیں لکھتے. بیان کروں گا میں جاہل نے بولا, محدثین نے بولا اپنی جہالت چھپانے کے لیے. محدثین کا بتایا, محدثین جب مخالف کرنے والا سننا میں دیکھ. ارے سننا کہے گا, سن تو تو کیا کہے گا. ارے سننا یار, جاہل تو حدیث پڑھتے ہیں. پہلے تم حدیث نہیں پڑھتے, بن کان بن کر کے رہتے ہو. میں تیرے کو بتاتا ہوں, حدیث پڑھا کر محدثین کیا لکھتے. ابے سننا, ارے سننا, میں تیرے کو محدثین کا اصول بتا رہا ہوں. صحابی کس کو بولتے وہ حدیث سے دیکھ, اس میں ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے سامنے, کیا بول رہا ہوں, تو جہاں وہ ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں نا, وہاں اس سے مراد وہ صحابی نہیں ہوتا. سننا, ایک شخص کہتے ہیں وہ صحابی نہیں ہوتا, وہاں رویت والا لوگ ہوتا ہے. ایسا بڑبڑا رہا ہے, جن لپٹ گیا تیرے کو. عبدالرحمان ابن ملزم کو صحابی بنانے والے, قاتل کو صحابی ماننے والے, اور اب محدثین کا نام پھنسا رہے ہیں. تم مقلد تمہاری حالت پھنس جاتی ہے تو تم محدثین کے نام بتاتے ہو کہ محدثین نے بولا. کون سے محدثین نے بولا بھائی؟ عبدالرحمان ابن ملزم کو کس نے صحابی کہا؟ تو نے کہا نا نالائق. ہاں, ارے بے وقوف, جو آدمی صحابہ سے بغاوت کرے اس کو صحابی تو کہے گا. یہ لو, صحابہ سے بغاوت کرو تو وہ ہو جاتا ہے مینٹل.
सहाबी का मकाम सिर्फ उसको हासिल अरे होता है साहबा से जो बगावत करने से बागी हो जाता ना, काफिर तो नहीं होता ना भाई। तेरे को ये बताना है, साहबा से बगावत करने पे आदमी बागी होता है, काफिर तो नहीं होता ना। तो वो शर्त से तो निकला है ना सहाबी। अरे काफिर बताना है ना तेरे को, तूने उसूल पेश किया कि ईमान की हालत में ना मरा हो, तेरे को साबित करने को उसका ईमान नहीं था। तो सैयदना अली को शहीद करने में जिसका हाथ हो तो उस पर गुमान करता है कि वो जन्नती है। अरे तेरा गुमान है, मेरे पे मत ढोल मुगालते हैं। तू बोल रहा है कि जिसने ईमान की हालत में तूने सारी की तारीफ क्या बयान किया, तू जाहिल ने सारी की तारीफ बयान किया, तू खुद फंसा हुआ है। अभी भी पीट लेगा ना तो तारीफ से बाहर नहीं निकल सकता। सुन अभी देखो मैं दलील करता हूँ, देख मेरी बात दलील करेगा। एक मिनट दे मैं अल्लाह की कसम 1 मिनट दे, मैं तेको दलील पर बोलना 1 मिनट दे। मैंने उसूल बयान किया कि जिस आदमी ने अल्लाह की कसम खा रहे, इमाम साहब की कसम खा रहे कि अल्लाह की कसम खा रहे? देखना सुन भाई, तेरे इमाम तो तेरा रब तो तेरा इमाम है, तूने किसकी कसम खाए बता पहले। सुन ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस आदमी ने देखा हो और उसका ईमान पे खात्मा हुआ हो, ये तमाम मुहद्दिसीन की तारीफ यही है उसके सहाबी होने की। अब तू कह रहा है तमाम मुहद्दिसीन झूठ मत बोल, झूठे तमाम मुहद्दिसीन की नहीं, झूठ मत बोल। तेरे इमाम अबू हनीफा ने कहा तारीफ बता, तमाम मुहद्दिसीन का बोले ना झूठे, इमाम अबू हनीफा ने बता के तारीफ बताइए। सहाबी की तारीफ यही है। कितने झूठे हुआ था, तमाम मुहद्दिसीन का नाम फंसा दिया। मैं हाफिज इब्न हजर की बताया, ज़हबी की बताया, अबू हातिम राजी की बताया। जवार तो तू है जो अपनी जहालत छुपाने के लिए मुहद्दिसीन पे झूठ बोलता है। माना नहीं आता है। बोला तूने ये? अब सुन अब तू कह रहा है कि अब्दुल झूठे साहबा नहीं मरा बोलने वाले, सुन पे झूठ बोलने वाले शिया राजी, तू पक्का शिया है। हाँ वो तो आ रहा है रुयत वाले साहबी, वो तेरी वीडियो आ जाएगी, रुक जा। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम तू कह रहा है कि ये साबित कर, तूने बोला साहबी है वो, मैंने थोड़ी बोला। सुन ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुन ना, तेरी अकल पे एक मातम करेगा तू। तूने बोला ना कि अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, तो क्या कोई किसी के बारे में ये नहीं बोल सकते कि आदमी ईमान पे मरा या कुफ्र पे मरा। हम मुतवातिर तौर पर जिसको सहाबी कहा गया है उसी को सहाबी कहा जाता है। कल को तू तकरीर मत कर बे जाहिल। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को तूने सहाबी माना है, तू साबित कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन साबित करना पड़ेगा। कल को तू कहेगा सुन मेंटल अबू लूलू देख नंबर को शहीद किया, सहाबी कहेगा आसाब गधे तजरीद अस्समा भी, इसमें उन्होंने अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम का भी जिक्र किया है। इल्म अल्लाह ही को है। अरे इमाम ज़हबी की किताब है ना ये, अस्सहाबा में अकल से वाली किताब है, इसमें अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम का जिक्र किया है इमाम ज़हबी ने। किसमें किया है? इमाम ज़हबी ने इसका जिक्र सहाबी लिखा अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, ये सहाबा वाली किताब है, अस्माए सहाबा के नाम है इसमें, अस्माए सहाबा लिज़हबी, और इसमें अब्दुल रहमान इब्न सहाबा में, हाँ अस्माए सहाबा में अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को सहाबी निकल के इमाम ज़हबी ने जिक्र किया है। चल इसी में बात खत्म करता हूँ मैं, तू मुझे वो स्कैन भागने के बहाने ढूंढ रहा है। मैं उसी का स्कैन दे दे, अल्लाह की लानत। अरे झूठे साले, अभी रहमान इब्न मुलजिम को सहाबी ये तारीफ आया इमाम ज़हबी ने, जो नबी को देखे ईमान की हालत में, पहले बात बता, वो जाहिल आज़म इमाम ज़हबी का स्कैन दे, कुछ नहीं इमाम ज़हबी का स्कैन दे, वो जाहिल आज़म पहले बात इमाम तारीफ आया किधर से, तू स्कैन में से मांग रहा, तू पहले स्कैन देना। तूने झूठे इमाम ज़हबी पे झूठ बोलता है, फंस गया बेटा, अभी तो तेरी मैयत निकलने वाली है, में झूठ बोलेंगे हम। झूठ बोल रहे हैं तूने कि अब्दुल रहमान मुलजिम को सहाबी लिखा है, ये किताब है अस्मा ज़हबी में है, इमाम ज़हबी ने इसका जिक्र किया। भिखारी तेरे को आता जाता को बात करता है, सब हमसे सीखते हैं। तुम अंधे मुकल्लिदों को जहालत तो सिखाई जाती है, सब हमसे सीखते हो। ये दे, अरे शादी करेगा तो मेरे को बुलाएगा, भाई बच्चा दे, इमाम ज़हबी का स्कैन देगा, वो करेगा बच्चा मेरे भी देने बुलाएगा। जाहिल नहीं और बात करने आ जाता है, तो पहले पढ़ हमारी किताब में किताब रखी हमारी। अभी अब वो ने बताया था कि जब वो गया था तो तुम पढ़ते बैठे थे हमारी यजीद बिन माविया, पेज नंबर 700 पर आ गया, पेज नंबर 720 पे है। घर पे आऊँ तेरे मैं? अरे आना तो, घर पे आया ना, शादी वादी की बात कर रहा है, फिजूल बात कर रहा है। मिसाल देना ना, मिसाल दिया तेरे को, मैं तो नहीं गया। अब मैं बदजुबानी करूंगा तो फिर कैसा लगेगा तेरे को? बोल। मिसाल को जो दलील पकड़ लेगा वही अंधा मुकल्लिद होता है। मिसाल देखो तो मैं मिसाल दूं मैं तेरे घर भाई तो भागे मत। इमाम ज़हबी रहमान इब्न मुलजिम को सहाबी माना,
اور تو نعوذ باللہ اہل بیت کے کو صحابی مانتا ہے. میں نے مانا اور ایک طرف کہتا ہے امام زاہبی نے مانا. ارے جاہل امام صاحبی نے اور ایک طرف کہتا ہے امام زاہبی نے مانا. ارے پاگل ہے تو آسما والے صحابہ میں نقل کیا ہے یہ بتایا میں نے. اسما والے صحابہ میں ہاں صحابہ کی اسما ہے وہ کتاب میں. اللہ اکبر. دے اسکین دے مینٹل. ابے مینٹل تیرے الجمہ میں کتاب پڑھی نا یزید بن معین 720 نمبر پیج کھول حوالہ ہے پورا. ارے وہ تو ویڈیو لگنے والی ہے نا تیری. ارے وہ اسکین ابھی تیری توبہ تو نے دعویٰ کیا ہے کہ تم دے دو گے تو میں اہل حدیث بن جاؤں گا تو اوریجنل اسکین لگیں گے. اب ویڈیو ڈلے گی یوٹیوب پہ. ابھی اورنگ بٹواتا ہوں رک. اورنگ آباد میں پروگرام ہے نا ابھی یہ سب اورنگ آباد میں بٹنے والے. اب دیکھ امام زاہبی کی کون سی کتاب میں لکھا ہے مینٹل جو صحابہ ہے اور عبد الرحمن. مطلب اس میں ان لوگوں کا نام ہے جو خالی نام والے صحابہ تھے ایسا. ہاں اور ان لوگ تربیت والے نہیں تھے. تربیت والوں کا بھی آئے گا نا. تو نے کہا نا بھی اسماء صحابہ لکھا صحابی تربیت والے کو بولتے نا جاہل. تو نہیں مانتا نا تیرا اعتراض میرے پہ تھا نا. عقل کتنا بڑا پاگل ہے الرحمان ملزم. صحیح بات بتا. تو نے چرس مارا کیا؟ تو بیوڑے اعتراض کرتا ہے کہ تو صحابہ کی دو بتاتا ہے. جب میں ثابت کرتا ہوں تو بھاگتا مینٹل آدمی دے بڑبڑ کرے گا. بھاگا دے امام صاحبی سے. اسماء صحابہ ہو رہا ہے آفتاب صدیقی کبھی اندر میں نہیں ہوا ہوگا. بھائی تو سننا اسماء صحابہ جو کتاب ہے تیرا کیا کہنا ہے؟ تو صحیح سے بول. اس میں صرف وہ صحابی کا نام ہے جو صرف نام والے صحابی تھے. برابر نام ہے سب کا نام آتا ہے. قسم ہوتی ہے نا بیل. تیرے کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ اصلی صحابی تربیت والے کو کہتے ہیں. کل کو شیعہ دیکھ سننا شراب پینے والی حدیث پہ جب ارے سن تو لے ایک منٹ. ارے تیری دلائی نہیں کر رہا ہوں. سن تو لے سن تیری دلائی میں ایک منٹ سن لے میری بات. میں تیرے کو سمجھاؤں فتنہ کیسا ہے. ایک منٹ میری بات سن لے. میرا شیعہ سے مناظرہ ہوا تھا رات بھر. سننا تو شیعہ نے کیا بتایا تھا. سننا ارے سن تو لے میرے بات. ارے سن تو لے بات کر بھاگ مت. امام زاہبی تیری بولنی بول رہا ہوں میں. یہ شیعہ کا اصول تو نے اپلائی کر لیا تھا کیونکہ وہ شیعہ نے پیشاب پینے والی حدیث پر یہی کہہ کے اعتراض کیا تھا کہ دیکھو ایک صحابی کے ہاتھ پیر کاٹ کے چھوڑ دیے. لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی سزا دیے تھے کہ ہاتھ پیر کاٹ کے چھوڑ دو ان کو سزا دو. شیعہ نے اعتراض کیا تھا کہ وہ صحابی کے ہاتھ پیر کاٹ دیے انہوں نے. صحابی سمجھتے جیسے تو نے سمجھ لیا نبی کو دیکھا تو صحابی ہو گیا. آپ تک کتنا جھوٹ بولتا ہے مکار. امام زاہبی پہ جھوٹ بولتا ہے لعنتی. یہ جھوٹ اگر جھوٹ ہوا گا تو اگر یہ سچ نکل گیا تو پڑوسی کا بچہ. اسماء صحابہ میں تو نے کہا کہ اسماء صحابہ کتاب میں دونوں صحابیوں کا ذکر ہے. ایک رویت والے اور ایک سب اسماء صحابہ دیکھ لو اس میں عبد الرحمان ابن ملزم کا بھی ذکر ہے. اب تو کیا اس کو صحابی مان گا؟ دکھانا مینٹل. مینٹل تیرا اعتراض میرے پہ کیا تھا؟ ابے جاہل کتاب میں پڑھ کے آیا نا. تو کیا کرنے آیا تھا؟ تو کیا کر رہا ہے آفتاب صدیقی؟ ارے آفتاب صدیقی بھائی تو پاگل ہو گیا. ارے پبلک سنے گی مقلد شرم کمارے بولیں گے کرتا ہے مینٹل. ابے امام صاحب کا کیا کرے گا تو اب یہ کرنے لگا. ارے بھائی اورنگ آباد میں جو تقریر کر رہے ہیں لیکن اب یہ تیری آڈیو اورنگ آباد میں تو بہت پھیلنے والی ہے. دلیل ہوتا ہے بھائی ابھی اورنگ آباد میں تو بہت پھیلنے والی ہے. چپے پہ تیری آڈیو سنواتا ہوں. اورنگ آباد حضرت علی کے قاتل کو یہ صحابی مانتا ہے آفتاب صدیقی. ایک طرف کہتا ہے میں مانتا ہوں ایک طرف کہتا ہے امام زاہبی مانتے ہیں. جاہل میں نے تو جب بولا تم نے بولا کہ دیکھو صحابی منہ بولا صحابی رویت والا صحابی میرے نام کے اسکین لگائے. اب تمہاری جہالت کھل گئی ہے پبلک کے سامنے. میں نے سمجھایا صحابی میں صحابی نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں. وہ جھوٹی تاریخ بیان کیا کہ جس نے نبی کو دیکھا رویت کا دیکھو مانا نہیں آتا. دیکھو جاہل آدمی کبھی میرے آمنے سامنے مناظرہ کر 5 منٹ میں وہ دیکھ کے عقل سے یقین کرتا ہوں. سننا تیرے مناظرے کے لائق نہیں ہو تم مجادلے کے لائق ہو سمجھے نا. تم مناظرے کا خواب مت دے گا. واحد بن حجر پڑھتا ہے. ابے جاہل تو بولتا ہے رویت کا مانا تجھے آتا نہیں ہے. اور کہتا ہے قرآن ہوتے ہیں تعریف کرتے ہیں. ارے یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟
گانے وانے کیوں گا رہا ہے؟ نہیں بول تقریر جلدی کر اور کچھ یاد کر کے 5 منٹ جملہ 5 منٹ تو لے اس موضوع پہ چاہیں کیا موضوع کیا تھا یہ تو بتا. اچھا تو ایک بات کون سے موضوع میں سے بات کر رہا تھا؟ تقلید پھر بات کرے گا میں سے بول کریں گے نا. کون سے موضوع کے لیے تو نے فون کیا تھا؟ کیا اعتراض تھا تیرا میرے پہ؟ تقلید میں تو کس سے بات کرے گا؟ رویت والے صاحب بھی بات کرے گا. میرا اعتراض میرے پہ کیا تھا؟ بات کیا گلے پڑ جاتا کسی کے بھی؟ تو نے میرے خلاف پھیلایا کہ نسیم صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. تو اتنا بڑا بیت کا ثابت ہو گیا. تو شیعہ کے اصول والا شیعہ اپلائی کرتا ہے کہ جس نے ابھی دیکھ لیا ایمان کی حالت میں صحابی ہے والی حدیث کے دو شخصوں کو صحابی سمجھ کے اعتراض کرتا ہے. اب آج تو ہم نے دیکھا تھا امام صاحب بھی تابعی نہیں ہوں گے. رویت والے صحابی گھوڑے دوڑاتے مغالطے تو نے یہ اصول چھپاتے اسی لیے تھے کہ تمہارے امام صاحب تابعی صاحب الزام لگاتا ہے کہ صحابہ چھپا کے رکھتے ہو نا عوام سے. اگر یہ بیان کر دو گے تمہارے امام صاحب تابعی صاحب ہوں گے. اگر یہ کہ جو صحابی کو جس صحابی کو اللہ کے نبی تربیت ہے وہی صحابی کہلائے گا. اب مان لیا کہ نہیں؟